مدد کس سے مانگ رہے ہو؟ کسی اور ذات سے مانگ رہے ہو، وہ اس کے اوپر قادر بھی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، ایمان نہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کو ایک پیڈسٹل کے اوپر بٹھانا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی مصیبتیں بھی نہیں لے کے آنی اور کوئی پریشانیاں بھی نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا بھی نہیں ہے، نہیں، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ۔ اور اس آگ کی طرف جب جا رہے ہیں اس وقت بھی جب مدد کی پیشکش کی جا رہی ہے، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی۔ فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے آپ نے سیکھنا ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگ موجود تھے، وہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ بولا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا بائی دا وے یہ چیز اسلام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، میں نے کہا یہ تمام انبیاء اور رسول کو توکل کا ایسے ہی حکم دیا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، سب کے اوپر دیا گیا۔ یہ کوئی یونیک چیز نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص تھی، یہ تمام انبیاء اور رسول کو، جیسے توحید تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یونیک نہیں تھی، تمام انبیاء اور رسول کو توحید کا ہی حکم دیا گیا تھا، تمام پروفٹس کو۔ اسی طریقے سے یہ والا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اخلاص کا معاملہ بھی میں نے آپ کو پیچھے مینشن کیا، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ وہ چیزیں جو کہ کانسٹنٹ ہے، کبھی چینج نہیں ہوئی۔ جب سے اسلام آیا، جب سے الہامی کتابیں اتری ہیں، ایک ہی پیغام تھا اور ایک ہی چیز مقصود تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں سے دی، اور وہ چند ایک چیزیں جو میں آپ کے سامنے مینشن ایک ایک کر کے کھول کے کرتا جا رہا ہوں۔ اب یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں بائی دا وے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاص کے پیچھے بات کی، اگر اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اللہ کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر آپ مخلص نہیں ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، تو آپ کبھی اللہ کے اوپر توکل رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ معاملات کب نہیں ہوں گے؟ جب آپ کو اللہ کا نالج ہوگا، اللہ کا نالج نہیں ہوگا تو آپ یہ معاملات کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کا انڈیویجولی مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اندر بہترین مثال ہے آپ کے لیے فالو کرنے کے لیے، آپ نے ان کی مثال کو فالو کرنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ یہ ایک فریز تھے، ایک بات تھی جو بولا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ یہ بولتے تھے کہ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، اللہ سبحانہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر ہی ہم نے توکل کیا ہے، ہم آپ سے ہی رجوع کرتے ہیں، انبنا یعنی ہم آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، آپ سے ہی ہم سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، و الیک المصیر یعنی ہم آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی یہ دعا بھی ہے، بیسیکلی ایک نبوی دعاؤں میں سے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ان کی مثال، ان کی لوگوں کو ایگزامپل ہو، کیونکہ یہ بات کیا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں لوگ اور یہ اس طریقے سے چلتے ہیں۔ اور اس کے اندر پہلا فریز کیا ہے، پہلا جملہ کیا ہے؟ ربنا علیک توکلنا، کہ اللہ ہم آپ کے اوپر توکل کرتے ہیں، آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ ان کے ساتھ تھے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا واقعہ کیا تھا؟ ویسے تو طویل واقعہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دین اسلام کو پروکلیم کیا، اور وہ اسلام ہی تھا بائی دا وے، ٹینشن نہ لیں، وہ اسلام ہی تھا۔ جب دین اسلام کو ابراہیم علیہ السلام نے پروکلیم کیا اور انہوں نے کھلم کھلا شرک کے خلاف جانا شروع کر دیا اور بتوں کے خلاف بات کرنی شروع کر دی، اپنے والد صاحب سے بھی انہوں نے یہ ڈسکشن شروع کر دی، لوگوں کے اوپر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ موحد ہے، یعنی یہ توحید کے اوپر ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ان کو بہت تکلیف بھی پہنچائی، اور انہوں نے پلان یہ کیا تھا مل کے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ آگ میں جلائیں گے۔ یہ بات آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، انہوں نے پلان کیا۔ اچھا اور مزے کی بات، ان کو یہ جو پلاننگ تھی، یہ پلاننگ اتنی ڈیلیبریٹ تھی اور اتنے عرصے سے چل رہی تھی کہ اسکالرز کہتے ہیں اس بارے میں کہ کچھ خواتین اس دور کے اندر جب ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے منت مانگا کرتی تھی، اپنے خداؤں سے منت مانگتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی منت مانگتی تھی۔ اللہ کو مانتے تھے یہ لوگ بھی سارے، لیکن ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ وہ منت مانگتی تھی کہ اگر ہمیں شفا مل جائے گی تو ہم جو ہے نا یہ لکڑیاں جا کے اس آگ میں رکھیں گے جس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا۔ تو یہ اتنے عرصے سے پلاننگ چلتی رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے ہم نے،
اور پھر کیا ہوا, وہ جو کھڈا انہوں نے کھودا تھا اس کے اندر انہوں نے لکڑیاں بہت عرصے جمع کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر آگ لگائی, اور وہ آگ جب ایسی ہوگی جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کیسے لہریں کیسی ہوتی ہیں, آپ یہ جو بیپر جو ہے گزرا ہے اب تو آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہوگا کہ لہریں کیسی ہوتی ہیں, 30 فٹ اونچی, 40 فٹ اونچی. اور اسکالرس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب آگ کی لپٹیں یعنی جو فلیمز تھے وہ ایسے ہو گئے کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں, جب فلیمز ایسے ہو گئے جیسے آسمان کو چھو رہے ہیں, آسمان کو ٹچ کر رہے ہیں, اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم کیٹاپولٹ میں ڈالیں گے. کیٹاپولٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے سب کو؟ وہ جو ایک پرانے زمانوں میں ایک ڈیوائس تھی, اس کے پتھر لوڈ کر کے جو ہے نا وہ دشمن کے اوپر مارا جاتا تھا, اس کو اردو میں میرے خیال سے منجلیک کہتے ہیں میرے خیال سے. تو یہ جو منجنیک تھی یا پھر جو کیٹاپولٹ تھا, اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کرنا کہتے ہیں, انہوں نے کرنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو انہوں نے جو ہے نا وہ کیٹاپولٹ میں بٹھا کے لانچ کرنا تھا آگ کے اندر. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو لانچ کیا گیا اور یہ آگ کی طرف پھینکے گئے ہیں, تو اس وقت یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے یہ الفاظ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام نے, اب آپ نوٹس کریں کہ اتنی بڑی آگ ہے جو میں نے آپ سے پیچھے مینشن کی, اور ان کو جو ہے نا وہ آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آگ کے اندر جب پھینکا جا رہا ہے تو کچھ روایات کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آگے کہ کیا آپ کو بچا لیا جائے اس آگ سے, فرشتوں نے پوچھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی ایک ہی بات بولی جا رہا تھا, اور وہ بات کیا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور ہی از دا بیسٹ ڈسپوزر آف مائی افیئرس, وہ میرے لیے بہترین وکیل ہے. اور ہوا کیا؟ یہ توکل, وکیل, توکل, میں نے آپ کو بتایا یہ ان کی روٹ ورڈ ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا اس سچویشن کے اندر بھی. پوری امت جو ہے وہ خلاف ہوئی ہوئی, سوائے چند ایک لوگوں کے, سب خلاف ہوئے ہیں. اب بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, آگ کے اندر جھونک دیے گئے ہیں. آگ بھی کتنی بڑی ہے وہ آپ کو بے ذر پتہ ہے, میں نے آپ کو جیسا بتائی. اور اس آگ کی طرف جب جا رہے ہیں اس وقت بھی جب مدد کی پیشکش کی جا رہی ہے, جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی اور ہی از دا بیسٹ ڈسپوزر آف مائی افیئرس. تو جب آپ توکل اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے آگے سے؟ نتیجہ آگے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو کیا کر دیا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو پھر برد و سلامہ, ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا. تو اب آپ اس کو لاجیکلی, سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں, بی مائی گیسٹ, ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں, یو کی ناٹ, نہیں ایکسپلین کر سکتے. لیکن اگین جو بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے, وہ آپ کی اور میری عقل سے چیز بالا تر ہے, اٹ از بیونڈ اس. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کچھ تھوڑا سا واقعہ دیا, میں نے آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہا تو یہ مینشن کر دیا. آگے چلیے, آگے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو ہے وہ حکم یہی دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ ایمان اللہ کے اوپر لے کے آؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو, اللہ کے اوپر توکل اختیار کرو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب حکم دیا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ایمان لے کے آنا ہے, تو اس کے اندر جو ایک پہلو تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ ان کنتم آمنتم باللہ, کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ, ٹھیک ہے, فعلیہ توکلوا, اور اللہ کے اور ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو, توکل رکھو, ٹھیک ہے, اور ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلمانوں میں سے ہو. یعنی یہاں پہ مسلمین سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے سپرد کر دیں, یعنی تسلیم کر لیں ہر چیز کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات آ رہی ہے اس کو تسلیم کر لیں یہاں پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ٹاپک جو ہے وہ لوگوں کی طرف پیش کیا. آگے چلیے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی واقعہ کیا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہی والا واقعہ تھا کہ جب غزوہ احد کا معاملہ تھا, اس معاملے کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی قرآن کے اندر آیات نازل کی ہیں جس کے اندر غزوہ احد کے بارے میں مینشن ہوا ہے کہ اس وقت کیا واقعہ تھا اور اس وقت کیا ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین قال لهم الناس, کہ اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ کچھ بات دوسرے لوگوں سے کی, یعنی صحابہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کو کیا بات بولی, انہوں نے کہا کہ قد جمعوا, کہ تمہارے خلاف لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں. یہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے بیسیکلی. اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ قد جمعوا لکم فاخشوہم,
یعنی کہ وہ ان کو ڈرا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بائی دا وے کہ یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فغشوہم، تاکہ ان کو ڈرا دیا جائے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے خلاف تو بڑے لوگ جمع ہو رہے ہیں. یہ غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں میں. کفار جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں آ کے، لوگ اب بیچ میں سے منافقین بھی، کہ تمہارے خلاف تو بڑے لوگ جمع ہو گئے ابھی. کیوں؟ تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ، کانپ جاؤ آگے سے اور پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، فغشوہم، کہ وہ ان سے ڈر جائیں، وہ اس بات سے خوف کھا جائیں، ڈر جائیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، اس نیوز کو سن کے، اس خبر کو سن کے، فزادہم ایمانا، کہ ان کا ایمان جو ہے اس خبر کو سن کے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں وہی بات سیم ٹو سیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی آگ میں جب پھینکے گئے، کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو، وہ ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ when the odds are stacked against us we have absolutely no worry. Why? Because اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ and he is the best disposer of my affairs. اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے علاوہ اسکالر جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو فریز ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ انبیاء اور رسول نے 2 مرتبہ استعمال کیا. ایک میں نے آپ کو مینشن کر دیا، وہ کون سا موقع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ تھا. اور دوسری مرتبہ جو ہے نا وہ یہ غزوہ احد کے معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے تھے جب یہ والی خبریں جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھی. تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسول بھی جو ہیں وہ انہوں نے ساری کی ساری زندگی اسی توکل کی بیس کے اوپر گزاری. اینڈ whenever the odds are against them انہوں نے پھر بھی اللہ کے اوپر توکل کیا. اینڈ اگین جو لوگ آج پہلی مرتبہ ہیں، this does not mean کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے حصے کی تیاری پوری کی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں بتایا تھا غزوہ احد ہی تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی تھی، ڈبل آرمر پہنا تھا. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہاں سے جو اب کیا کہتے ہیں جو ملحدین ہیں، اب وہ اس طرح کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں اور پھر اس طرح کی فضول بکواس کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا تو پھر یہ اس کی کیا ضرورت تھی، اتنی سپورٹ کی کیا ضرورت تھی اور اتنی تیاری کی کیا ضرورت تھی. نہیں، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا. اسلام ڈز ناٹ ٹیچ اس ٹو بی اسٹوپڈ. اور میں نے آپ کو پیچھے بھی کانسیپٹ سمجھایا شریعت کا کہ توکل میں اور توکل کے اندر فرق ہے. بیٹھ کے کھانے والوں کے اندر اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ 2 بہت ڈفرینٹ چیزیں. تو اپنا پورا کا پورا کام کرنے کے بعد انبیاء اور رسول کا بھی معاملہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایسے ہی بھروسہ کرتے تھے جیسے بھروسہ کرنے کا اللہ کی ذات کے اوپر حق ہے، ویسے ہی کرتے تھے. تو یہ انبیاء اور رسول کا بھی ہمیشہ سے جو ہے وہ شیوا رہا ہے الحمدللہ. اب ہم یہ ڈسکس کرنے والے تھوڑا سا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہر معاملے کے اندر توکل کا حکم دیا. میں نے آپ لوگوں کو جو پہلی سیشن میں آئے تھے شاید ان کو یہ بات تھوڑی سی کاؤنٹر انٹویٹیو لگے کہ یار یہ کیا بات ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ توکل ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کسی معاملے میں اختیار نہیں کیا جا سکتا. یاد ہوگا آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہولسٹک کانسیپٹ ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ میں آپ کو جا کے آیات پیش کروں گا انشاءاللہ، جو میں آپ کو احکامات کچھ پیش کرتا ہوں. وہ آپ کو کہہ یہ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب یہ والا کام کرو اس کے بعد بھی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا. اور یہ ساری ڈسکشن کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب یہ ہے، بلکہ مجھے بھی کل پرسوں ایک سوال بھی آیا تھا ایک بھائی کا. انہوں نے سوال کیا کہ ہم حج پہ جانا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ ہو بھی گیا ہمارا، لیکن نا اینڈ ٹائم کے اوپر ہمارا آئی ہوپ دیٹ بردر ڈزنٹ مائنڈ اگر یہ ان کو پتہ چلے، خیر ان کا نام نہیں لے رہا میں. ان بھائی نے سوال یہ کیا تھا، بیسیکلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے. بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ حیدر بھائی اگر میری جو والدہ ہیں ان کو میں کیسے پریکٹسنگ بھائی ہمارے، انہوں نے کہا میری جو والدہ ہیں ہم سب پوری فیملی حج پہ جا رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اینڈ ٹائم کے اوپر نا ایٹ دا رائٹ آف دی اینڈ ہمارے جو ٹکٹ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گئے، تو ہمارے جو ہے نا مکتب کا مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں ہمارے جو ہے نا وہ مکتب بک نہیں ہو رہا اور یہ ہو رہا ہے اور ایشوز آ رہے ہیں، ریال نہیں مل رہے ہیں ہمیں، اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے امی میری نا بار بار ایک بات کر رہی ہیں، امی میری کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ ہم خالص اللہ کی ذات، وہ الفاظ سنیں، وہ کہہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، ہر انسان کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم خالص اللہ کی ذات کے لیے جا رہے ہیں، جب ہم خالص اللہ کی ذات کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں ہمیں پرابلمس کے اندر ڈال رہا ہے، کیوں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پرابلمس کے اندر ڈال رہا ہے. تو یہ آگے والے جو میں ٹاپکس بھی مینشن بھی کروں گا ان کے اندر بھی، اور ابھی بھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے مراد یہاں پہ یہ بات مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے اخلاص اختیار کر لیا
یا آپ نے توکل اختیار کر لیا ہے، یہ دونوں چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، یا کسی بھی کانسیپٹ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو کرنے کا، اگر وہ آپ نے کام کر لیا، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ناؤ یو آر انٹائٹلڈ ٹو اسپیشل ٹریٹمنٹ. یہ بات یاد رکھیے. آپ اگر نیکوکاروں میں سے ہیں، آپ اگر عبادت گزاروں میں سے ہیں، اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آپ نے اللہ کا توکل اختیار کیا ہوا ہے، دس ڈز ناٹ مین کہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو اسپیشل ٹریٹمنٹ ناؤ، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کو ایک پیڈسٹل کے اوپر بٹھانا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی مصیبتیں بھی نہیں لے کے آنی اور کوئی پریشانیاں بھی نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا بھی نہیں ہے. نہیں، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. اف دس واز دا کیس تو پھر صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بالکل بھی نہ آزمایا جاتا. ان کو پھر سب سے بڑے پیڈسٹل کے اوپر بٹھایا جاتا جو انسانیت کے اندر آج تک موجود ہے. یہ بات کرنے کا یہ بات ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اگر میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا، جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے، جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے. اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے ایک پروفیٹیبل ڈیل ہے. رمضان المبارک، کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو. رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اللہ کے ساتھ مخلص اس لیے ہو یا آپ اللہ کا توکل اس لیے اختیار کر رہے ہو کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی از ناٹ باؤنڈ ٹو گیو یو اینی سارٹ آف اسپیشل ٹریٹمنٹ کیونکہ آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہو. نہیں، یہ ڈاؤٹ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ یہ معاملات اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو میں آگے بھی چیزیں مینشن کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے ساتھ اس چیز کو اٹیچ اس لیے کر رہے ہیں توکل کے معاملے کو کہ تم بندوں یہ بات یاد رکھو کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل کی. میں نے کہا کہ تم نے مشورہ کرنا ہے، میں نے کہا کہ تم نے معاملہ ایسے کرنا ہے، وہ تم نے کر لیا. اس کے بعد یہ مت سوچنا کہ جو رزلٹ مل رہا ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے مل رہا ہے یا ناؤ یو ڈیزرو دیٹ رزلٹ. نہیں، پھر بھی سوچنا کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ رزلٹ کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اللہ کی ذات کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ توکل ہے ایکچولی کہ آپ نے کام تو کر دیا. یہ بار بار اللہ تعالیٰ مینشن اس لیے کر رہا ہے آپ نے تو کام کر لیا، لیکن جو رزلٹ اچیو ہو رہا ہے دیٹ رزلٹ از اونلی اینڈ اونلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر یہ ڈاؤٹ مت لے کے آنا کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سنت کے مطابق چلا ایگزیکٹلی، اسی لیے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے. اب یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ آ گیا نا تو بندہ برباد ہے پھر، کیونکہ پھر انسان کو جو ہے نا وہ اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ آتا ہے اور رب کی ذات سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے. یہ پرابلم ہے اس بات کے اندر. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مختلف چیزوں کے ساتھ یہاں پہ، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی وجہ ہے واحد، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ ہماری عقل سے باہر کی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ ایک چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ٹاپکس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیوں کیا. اب مختلف مواقع جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹیچ کیے ہیں
توکل اختیار کرنے کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کیا. وہ کون سی چیزیں؟ مثال کے طور پہ نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے ساتھ توکل کو جوڑ کے بیان کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 123 کے اندر کہ اسی کی عبادت کرو اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو. پھر یعنی کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور توکل بھی اللہ کی ذات کے اوپر ہی رکھنا ہے آپ نے خالصتاً. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اٹیچ کر دیا عبادت کے ساتھ. اگین یہاں پہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ فلکچویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے. عبادت کی اس کے بعد اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنا ہے. عبادت کر کے اس کے رزلٹ کی جو بھی چیز آپ کو ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ہی ملے گی. کبھی بھی عبادت کے اوپر پھر بھروسہ نہیں کرنا. اور اگر آپ یہ بات سمجھ گئے نا تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جتنے بھی پروفٹس گزرے ہیں وائی آر دیر سو ہمبل. جتنے اسکالرز ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں, علماء ربانیون ہیں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمبل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اسی لیے ہمبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے عمل کے اوپر, اپنے علم کے اوپر تکبر نہیں ہوتا, اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا کہ وی آر سم تھنگ ناؤ یا وی ہیو اچیوڈ سم تھنگ ناؤ. ان کو پھر بھی بھروسہ کس ذات کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر. تو یہ آپ کے لیے بھی ویسے آج کے دور کے اندر تو یہ بہت ہی ریلیونٹ بات ہے. جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا شخص نظر آئے نا کہ جو انٹائٹلڈ محسوس کرے اپنے عمل کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے, اسٹیئر کلیئر آف ہم. یار یہ بندہ, اس کے کانسیپٹس ہی درست نہیں ہے. کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے علم حاصل کر لیا, میں نے احسان کر دیا امت کے اوپر, میں دین کا کام کروں میں نے احسان کر دیا امت کے اوپر, یا میں کوئی بہت بڑی شے ہوں. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے عبادت کے ساتھ بھی اس چیز کو جوڑ کے رکھ دیا یہاں پہ کہ اگر عبادت بھی کر رہے ہو, عبادت کے ساتھ بھی فتوکل علی اللہ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. رزلٹس کے لیے بھی, پریشانیوں کے اندر بھی, خوشحالی کے اندر بھی, ہر صورت کے اندر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیا. اس کے علاوہ سورہ احزاب کے اندر بھی شروع کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ وحی کی پیروی کا حکم دیتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ کہ پیروی کرو اس چیز کی جو کہ بھیجی گئی ہے, جو کہ وحی کی گئی ہے. کس کے اوپر؟ کس کی طرف سے؟ الیک من ربک, تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے. اس چیز کی جو پیروی کا حکم دیتے ہیں تو اس آیت کے اندر, آیت نمبر 3 کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اگین سیم چیز جو میں نے آپ کو پیچھے ایکسپلین کی ہے کہ وحی کی پیروی کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرنا. اگر وحی کی پیروی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپلیسنٹ ہو رہے ہیں کہ میں تو بھی بخشایا ہوں جی, میں تو سنت پہ عمل کرتا ہوں, میں تو جی اب تو ہمارا بیڑا پار ہو ہی گیا, اور فلانے جو ہے نا یہ لوگ تو فارغ ہیں. اگر آپ کی اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو پھر بڑے خسارے میں, آپ بڑے پرابلم کی بات ہے پھر آپ کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے وحی کی پیروی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد بھی بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے. بار بار یاد دہانی کروا رہے ہیں. اچھا, یہ میں جو بعد کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, دس ڈز ناٹ مین کہ پہلے پیروی کرنی ہے پھر توکل کرنا ہے. یہ میرے ایک فگر آف سپیچ ہے, یہ میں بات اس لیے بار بار بول رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں, ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہیں. وحی کی پیروی بھی, عبادت بھی, اللہ کے اوپر توکل بھی, یہ ساری چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چل رہی ہیں. اگین ناٹ ٹو کنفیوز یو, لیکن توکل بھی جو ہے نا وہ عبادت ہی ہے. جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کانٹیکسٹ کے اندر کہ اللہ سے استعانت بھی جو ہے مانگنا بھی, یہ بھی عبادت ہی ہے, یہ بھی عبادت ہے. تو کنفیوز نہیں ہونا. آئی ہوپ یو گائز آر انڈرسٹینڈنگ. یہاں پہ ریچولسٹک عبادات کی بات ہو رہی ہے جب یہاں پہ میں عبادت کو پرٹیکولرلی مینشن کر رہا ہوں. یہاں پہ آگے چلیے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر جب دین کی دعوت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دوبارہ سے یہاں پہ, میں نے وہ پیچھے بھی آیت مینشن کی, دوبارہ سے وہ آیت مینشن کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, کہ اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو اللہ پہ اب یہ بات بولیں, آپ کیا بولیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اگر وہ منہ پھیر بھی لیں تب بھی یہ بولنا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. یعنی اس سے بتایا جا رہا ہے, آپ کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے, اگین سب کے لیے پیغام میں جو بات میں نے ڈسکس کی تھی کہ دعوت کے میدان کے اندر بھی, دعوت کے میدان کے اندر ضروری نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ ایتھیس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے وہ چل رہے ہوں, شو ڈاؤنس چل رہے ہوں آپ کے. نہیں, اس کا مراد یہ نہیں ہے. کسی بھی کیپیسٹی میں دعوت, جہاں تک آپ کی استطاعت ہے, اگر آپ دعوت کے اندر ملوث ہیں کہیں پہ بھی, اپنی فیملی کے اندر, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے امی ابو کے سامنے, کسی کے ساتھ بھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے
اپنی دعوت کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا. بہت لوگ جو ہے نا وہ آ کے سوال کرتے ہیں, آپ لوگوں میں سے بھی شاید کوئی آئے ہوں, اور آ کے سوال کرتے ہیں اکثر کہ ہم جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہیں بہن بھائیوں کو, ہم فلانے کو بتا رہے ہیں, لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے, ہم کیا کریں؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ اگر وہ منہ پھیر رہے ہیں تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا اعلیٰ آثاریم, کہ اگر یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اگر یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, آثار اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تم اپنے آپ کو نہ ہلاک کر لینا کہیں, اے نبی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لینا. نقصان پہنچانے سے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف مت دو رنج و غم کی وجہ سے کہ یہ لوگ کیوں عمل نہیں کر. تو یہ بات آپ کو بھی سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہ دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر بھی, اللہ کے دین کی بات کرنے کے میدان کے اندر بھی, ایوری ون ول ناٹ پریز یو, رادر آپ کو زیادہ اپوزیشن ہی ملے گی. ابھی یہ جو ابھی پوڈ کاسٹ وغیرہ ہم نے کی, آپ لوگوں نے پتہ نہیں کسی نے سنی نہیں سنی. اب ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو, اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں, ان کے مرتبے اور رتبے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا, لیکن ان سے مانگو نہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو لوگ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس ناراضگی کے اوپر ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ ہمارا کیا کام تھا؟ بیان کر دینا. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم تو پیغام پہنچا رہے ہیں, آگے سے ریٹیلیشن ہو رہی ہے, تو آپ انبیاء اور رسول کی دعوت اٹھا کے دیکھ لیں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا نبی ایسا ہے جو پوری کی پوری امت ان کے ساتھ چلنی شروع ہوگی اور ان کو ریٹیلیشن نہیں ملی آگے سے. شاذ و نادر ہوں گے. مجھے اس طرح فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے تو کوئی یاد نہیں. اس طرح سب کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور فیس کرنے پڑے. لوگوں کی طرف سے ریٹیلیشن ہمیشہ ملی ہے, زیادہ تر انبیاء اور رسول کو ملی. تو ڈونٹ بی ورڈ اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہ بھی دعوت کے سیاق میں بھی اللہ سبحانہ نے اس کے کانٹیکسٹ میں بھی پرٹیکولرلی مینشن کر دیا کہ لوگوں کو جب بلاؤ دین کی طرف, اس کے بعد گھبرانا نہیں ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. فتوکل اللہ, ٹینشن نہیں لینی. اس کے بعد آگے چلیے. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 900 ساڑھے 900 سال بھی انہوں نے دعوت کرنے کے بعد, اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ چند ایک لوگ تھے, اور ان کی لوگوں میں سے, ان کی قوم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے. باقی سب جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں چلا, یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی ان کے ساتھ نہیں چلی. ان کا بیٹا تک جو ہے نا وہ ان کی انہوں نے بات نہیں مانی. تو ڈز دیٹ اماؤنٹ ٹو فیلئر آن ہز پارٹ؟ نو. ان کا کام تھا پیغام پہنچانا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 71 کے اندر وہ بھی, ان کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے اوپر توکل اختیار کرنا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. آپ نے رزلٹس کے اوپر ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کو رزلٹس کیا مل رہے ہیں. آگے چلیے. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے آگے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے, دوسرا پوائنٹ ہے, یہ تیسرا پوائنٹ ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا جو لوگ حکومت میں ہیں, جو لوگ پاور میں ہیں, ان کو بھی خاص ہدایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے توکل اختیار کرنے کی. سورہ شورا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 10 کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر کوئی اختلاف ہو تو تم اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دو, اور یہ بات بولو کہ وہی میرا رب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی لیڈرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی اختلافی مسئلہ ہو, جب کوئی ڈاؤٹ فل میٹر ہو, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے سپرد کر دینا اس معاملے کو, اور ساتھ یہ بات ایمان اس کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے معاملات کو چلانے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے معاملے کو بہتر کرنے والا ہے, اور ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. تو جب آپ یہ بات کہہ دیں گے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے. تو یہ جو ہے نا یہ لیڈرز کے لیے, جو لیڈرشپ پوزیشنز کے اندر ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے کہ جب آپ کو کسی بات کے اندر کوئی اختلاف ہو رہا ہو, آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں سے مشورہ بھی سب کچھ کر لیا ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے, جس طرح پیچھے بھی آیت کے اندر آیا فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ بھروسہ کر کے اپنی طرف سے جو بہترین ڈیسیجن ہے وہ لے لیں, اور وہ ڈیسیجن لینے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں. اس کے بعد کیا دیں فَفِوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ میں نے اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے اور میرے معاملات جانے. ہم یہاں کہتے تھے دنیا میں بھائی تم جانو تمہارا معاملہ جانے, تم جانو تمہارا کام جانے. نہیں, آپ کہیں میرا رب جانے اور میرے معاملات جانے. اب میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا, اپنی جتنی محنت کرنی تھی وہ کر لی. اب آگے ساری کی ساری ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. وہ میرے لیے بہترین وکیل ہے,
جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ اسٹیٹمنٹ بول دیں تو یہ احکامات لیڈرشپ پوزیشنز کے اندر جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کبھی اختلاف ہو تو آپ نے یہ والی روٹ اختیار کرنی ہے.